مجھ سے ہمارے دوست بہت سارے تاجر ہیں، جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ تاجر میں تجارت میں سود نہیں ہونی چاہیے، قمار نہیں، جوا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بتائیے سیرت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت تاجر کیسے تھے تاکہ ہمارے تاجر دوست اس کو فالو کریں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ جو فائنانس کا دین ہے اس کی میں سمجھتا ہوں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت سے ہم نے سنا کہ آج جو امت پر مشکلات عذاب ہے، اس میں ایک بڑا جو وجہ ہے ہم جو فائنینشیل دین ہے اور امانت دیانت کا، مالیات کا، اس میں ہم اللہ کے نبی سے دور ہو گئے، تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی خود تاجر ہیں، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس میں یہ کہ تاجر کی فضیلت بھی ہے، اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی اور بہت سے انبیاء نے کیا۔ لیکن آپ نے تجارت کیوں کی؟ تاکہ آپ بتائیں، رول ماڈل بن کے دکھا دیں تجارت کا، اور وہ آپ نے بن کر دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر جو ہے نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ جنت میں۔ اب ہم دیکھیں، اس میں ایک پرسپیکٹو کا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جو تجارت کر رہا ہے، بعض لوگ بھی کہتے ہیں یار میں تو دنیا داری کر رہا ہوں۔ ارے نہیں بھی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا داری نہیں، آپ نبی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے اولیاء کو نہیں کہا یہ، نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارا تاجر، چاہے اربوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، لیکن شرط ہے الصدوق الامین، دو شرطیں۔ سچا، صدوق کا مطلب سچا نہیں ہے، ویسے صدوق کا مطلب بہت سچا، اور صدوق کا مطلب ہے جس کی صفت سچائی ہو، کہ لوگ کہیں بھئی یہ انور غازی صاحب تو جھوٹ نہیں بول سکتے کوئی اور، یہ ہے صدوق کا مطلب۔ کیا ہم آج ایسے ہیں؟ تو پھر نبی کے ساتھ والی فضیلت تو نہیں ملے گی۔ الامین، امانت دار، وہ ایک پائی میں بھی خیانت نہ کرے، جو وقت کی پابندی، پیمنٹ کا ٹائم پورا کرے، کمٹمنٹ پورا کرے، جو کوالٹی کہیے وہی کوالٹی ٹائم پہ ڈیلیور کرے، یہ ہمارا تاجر ہو جائے۔ اللہ کرے میرے نبی کے ساتھ۔ اچھا، کیا کامیاب تاجر کو صرف جنت ملے گی؟ دنیا میں کچھ نہیں، دنیا میں ملے گا، دنیا میں بہت ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی، نبوت سے بھی پہلے حضرت خدیجہ نے کہا بھئی میرے مال میں تم آپ پارٹنر بن جاؤ، تو وہ حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے شام، اور آپ واپس آئے تو آپ نے ڈبل نفع کمایا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ سے مال لے کے گئے، شام بھیجا، شام کا لے کے آئے، یہاں بیچا، ڈبل نفع کمایا۔ نمبر دو، آپ حضرت خدیجہ کے جو غلام میسرہ آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ کہتے ہیں آپ سافٹ بارگیننگ کرتے تھے۔ اچھا، ہاں، ہارڈ بارگیننگ نہیں کرتے تھے، سافٹ بارگیننگ۔ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے اخلاق دیتا تھا اپنے نوکر کو، میں نوکر تھا، غلام مجھے ساتھ بٹھائے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ لوگوں کو ہلکا خیال کرتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں آپ زیادہ مال کمائیں گے۔ اس کی میں مثال دوں، آج افسوس کے ساتھ جو ڈیولپ ورلڈ ہے، مغربی دنیا، ان کی جو تجارت کی ایتھکس ہے وہ اکثر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہیں۔ جو یورپ، یو ایس اے، سنگاپور، جو ڈیولپ کنٹری، ایون ٹرکی جو اسلامک کنٹریز میں، ملیشیا، ان کی تجارت کی ایتھکس، امانت، دیانت، سچائی، کوالٹی، کسٹمر کا خیال کرنا، محبت دینا، سامان واپس دے دینا اگر وہ آئے۔ آپ نے فرمایا من اقال نادمن اقالہ اللہ یوم القیامہ۔ بھائی ایک آدمی کسٹمر آپ سے چیز خرید کے چلا گیا نادمن، آپ نے فرمایا بیچارہ نادم ہو گیا، میں نے غلط کام کر لیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی وہ مال واپس کرنے آئے، تم لے لو گے، اللہ قیامت میں تمہارے گناہ واپس لے لے گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اچھا، اب جو یہ کام کرے گا دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ اللہ کے نبی کے شاگرد ہی تو ہیں عبد الرحمن بن عوف، جو مدینہ میں آئے، ایک پائی پاس نہیں ہے، اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، اور مدینہ کے ملینر بن گئے۔ اور ان کے زہد میں کوئی فرق آیا؟ ولایت میں کوئی فرق آیا؟ وہ ان کا مال دین اسلام کے کام آئے، اشاعت دین کے کام میں شامل ہو عبد الرحمن عشرہ مبشرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں، جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں، ایک تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بزنس غلط بات ہے، میں دین کا کام یا بزنس کم کر دوں، میں اللہ اللہ کروں، نہیں، یہ آپ غلط کام کریں گے۔ آپ اپنے بزنس کو بڑھائیں، بزنس کو آپ ملینر سے بلینر لے جائیں، لیکن اللہ کے نبی کی پیروی میں، کیونکہ آپ کا بزنس جب بڑا ہوگا فائدہ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو۔ آپ مسلمانوں پہ خرچ کریں گے، آپ پاکستان پہ خرچ کریں گے، آپ اپنی قوم پہ خرچ کریں گے، اور آپ کی ولایت میں بھی کمی نہیں آئے گی اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنے گھر کے فرائض اور اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہیں کر رہے، نماز کے وقت، ذکر کے وقت پورا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تجارت آپ کی نہ صرف دین، اور جتنی زیادہ آپ تجارت کریں گے اتنا زیادہ ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا، اور جو لوگ آپ کے پیسے سے دین پر لگیں گے ان سب کا ثواب بھی
آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آخری بات بڑی دلچسپ ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا مدینہ میں جو ہے نا جو فقیر صحابہ تھے وہ رسول اللہ کے پاس ہے، یا رسول اللہ جو امیر صحابہ ہیں وہ تو بہت صدقہ کرتے ہیں، ان کا اجر بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ بتا دیں کہ ہمارا بھی زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 اللہ اکبر، 33 دفعہ اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ایک روایت میں کب پڑھ لیا کرو؟ صبح یا شام؟ نہیں، رات سوتے وقت۔ یہ ہم لوگ کو یہ یاد ہے سنت نماز، یہ رات سوتے وقت، نمازوں کے بعد بھی رات سوتے وقت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، خوش ہو گئے کہ ہم یہ تسبیح پڑھنے سے امیروں کے صدقے کے برابر پہنچ جائیں گے۔ کچھ دن بعد پھر آگے فقیر صحابہ منہ لٹکائے ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیروں کو بھی یہ وظیفہ پتہ لگ گیا ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو آپ یعنی ایک لحاظ سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ امیر کی پکڑ زیادہ ہے، لیکن ایک لحاظ سے امیر کا اجر بھی زیادہ ہے اگر وہ اللہ کے نبی کے طریقے میں بیٹھ کے سچا، کامیاب اور فیوچر مائنڈڈ تاجر بنے گا، اپنی تجارت کو پوری دنیا پہ پھیلائے۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دنیا سے آیا کرتی تھی، اب گلوبل تاجر بنے، آپ ملٹی نیشنل بنائیں اللہ کے نبی کی پیروی میں۔